جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے، مگر اللہ پاک سے جڑے رشتے کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اخلاق، موت انسان کو ضرور مار دیتی ہے، مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ جب ہم معافی مانگتے ہیں تو وہ بخش دیتا ہے، یہ نہیں پوچھتا کہ کیا کیوں تھا۔ یہی تو فرق ہے رب کے معاف کرنے میں اور لوگوں کے معاف کرنے میں۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ آدمی نہ ہی عمر سے بڑا ہوتا ہے، نہ عہدے، دولت، قد، نہ ہی نسل سے بڑا ہوتا ہے۔ آدمی اپنی سوچ اور اپنے عمل سے بڑا ہوتا ہے۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ زہر جب کارگر نہیں ہوتا، لوگ تہمت سے مار دیتے ہیں۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، لیکن اپنا کون ہے یہ وقت بتاتا ہے۔ ہر عمل کا ایک مکافات عمل ہے اور یہی اللہ کا قانون ہے، اس لیے صبر کرو اور اللہ کا انصاف دیکھو۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، مجھے اللہ کے انصاف پر اس دن بہت یقین آیا جب میں نے امیر اور غریب کا ایک جیسا کفن اور قبر دیکھی۔ تنہائی ایک خطرناک نشہ ہے، جب کوئی شخص اس میں موجود سکون کو محسوس کرتا ہے، پھر وہ شخص لوگوں سے میل ملاپ چھوڑ دیتا ہے۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ممکن ہی نہیں کہ شب غم کی سحر نہ ہو، جب وہ کہتا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ کی امانت، انسان کا ہر عضو اللہ عز و جل کی امانت ہے۔ زبان کی امانت یہ ہے کہ انسان اسے جھوٹ، غیبت، چغلی اور بد کلامی میں استعمال نہ کرے۔ مہنگائی آج پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، لیکن اس کا احساس صرف حلال کھانے والوں کو ہی ہو سکتا ہے۔ زندگی کے کٹھن اور مشکل شب و روز گزر جاتے ہیں، لیکن ساتھ دینے والے، ساتھ چھوڑ دینے والے اور ساتھ ہو کر بھی ساتھ نہ دینے والے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ جھوٹ اس لیے جیت جاتا ہے کیونکہ سچ کا ساتھ دینے کی اوقات سب کی نہیں ہوتی۔ تیرا بہترین ہمنشیں وہ ہے جو تیرا عیب جان کر بھی تیرے ساتھ رہے، اور وہ اللہ ہے۔ جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ تماشا زندگی کا خود بنایا ہم نے، جو قابل نہ تھے نفرت کے ان سے عشق فرمایا ہے ہم نے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہے اور لوگوں کی زبانوں کو خاموش رکھنا اس سے بھی مشکل ہے۔ لوگوں کی زبانوں سے تو انبیاء علیہ السلام تک محفوظ نہ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیبدار ہونے کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ ماؤں کی ضرورت زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی، ان کی محبت آکسیجن کی طرح ہوتی ہے جس کی ضرورت آخری سانس تک رہتی ہے۔ کسی سے کتنی ہی دوستی کیوں نہ ہو، کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، مگر پھر بھی کچھ باتیں چھپا کے رکھنی چاہیے۔ کوئی بھی ساتھ ساری زندگی کا نہیں ہوتا۔
اگر ہمارا اخلاق صرف من چاہے چند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔ شجرہ دیکھ کر نہیں بلکہ کردار کی بنا پر تعلق بنائیں، کیونکہ رنگ و نسل دیکھ کر جانور پالا جاتا ہے اور انسان کی پہچان فقط کردار ہے۔